الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 68 پارٹ 2، تفسیر خزائن العرفان، پارہ 14، سورہ نحل آیت نمبر 26، ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، انتہائی توجہ کے ساتھ علم دین سیکھنے کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھرپور یکسوئی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بے شک ان سے اگلوں نے یعنی پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ فریب کیا تھا، تو اللہ نے ان کی چنائی کو نیو یعنی بنیاد سے لیا، تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہ تھی۔ یہ ایک تمثیل یعنی مثال ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ مکر کرنے کے لیے کچھ منصوبے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود انہی کے منصوبوں میں ہلاک کیا، اور ان کا حال ایسا ہوا جیسے کسی قوم نے کوئی بلند عمارت بنائی، پھر وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح کفار اپنی مکاریوں سے خود برباد ہوئے۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں اگلے مکر کرنے والوں سے نمرود بن کنعان مراد ہے، جو زمانہ ابراہیم علیہ السلام میں روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی تھی جس کی بلندی 5000 گز تھی، اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم نے گھڑ لیے تھے اور جن میں تم جھگڑتے تھے مسلمانوں سے؟ علم والے یعنی ان امتوں کے انبیاء علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دیتے اور نصیحت کرتے تھے، اور یہ لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے، کہیں گے آج ساری رسوائی اور برائی یعنی عذاب کافروں پر ہے۔ وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے، یعنی کفر میں مبتلا تھے، اب صلح ڈالیں گے اور وقت موت اپنے کفر سے مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے۔ اس پر فرشتے کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک یعنی کرتوت تھے، لہذا یہ انکار تمہیں مفید نہیں۔ اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ اور ڈر والوں یعنی ایمانداروں سے کہا گیا، تمہارے رب نے کیا اتارا؟ بولے خوبی، یعنی قرآن شریف جو تمام خوبیوں کا جامع اور حسنات و برکات کا منبع اور دینی و دنیاوی اور ظاہری اور باطنی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ شان نزول: قبائل عرب ایام حج میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحقیقی حال کے لیے مکہ مکرمہ کو قاصد بھیجتے تھے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے اور شہر کے کنارے راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسا کہ سابق میں گزر چکا ہے۔ ان سے یہ قاصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے تو وہ بہکانے پر مامور ہی ہوتے تھے۔ ان میں سے کوئی حضرت کو ساحر کہتا، کوئی کاہن، کوئی شاعر، کوئی کذاب، کوئی مجنون، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس پر قاصد کہتے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر بغیر ان سے ملے اپنی قوم کی طرف واپس ہوں تو ہم برے قاصد ہوں گے، اور ایسا کرنا قاصد کے منصبی فرائض کا ترک
اور قوم کی خیانت ہوگی۔ ہمیں تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانوں سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، اور جو کچھ معلوم ہو اس سے بے کم و کاست یعنی بغیر کمی بیشی کے قوم کو مطلع کریں۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ملتے تھے اور ان سے آپ کے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ اصحاب کرام انہیں تمام حال بتاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات و کمالات اور قرآن کریم کے مضامین سے مطلع کرتے تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی یعنی ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے بھلائی ہے یعنی حیات طیبہ ہے اور فتح و ظفر و رزق وسیع وغیرہ نعمتیں، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور دار آخرت۔ کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا، بسنے کے باغ جن میں جائیں گے ان کے نیچے نہریں رواں، انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں، اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں۔ اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو، وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں، کہ وہ شرک و کفر سے پاک ہوتے ہیں اور ان کے اقوال و افعال اور اخلاق و خصال پاک ہوتے ہیں، طاعتیں ساتھ ہوتی ہیں، محرمات و ممنوعات کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا، قبض روح کے وقت ان کو جنت و رضوان و رحمت و کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے اور جان فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے، اور ملائکہ عزت کے ساتھ اس کو قبض کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر۔ مروی ہے کہ قریب موت بندہ مومن کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام، اور اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے، اور آخرت میں ان سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، بدلہ اپنے کیے کا کاہے کے انتظار میں ہیں؟ کفار کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ مگر اس کے کہ فرشتے ان پر آئیں، ان کی ارواح قبض کرنے، یا تمہارے رب کا عذاب آئے دنیا میں یا روز قیامت۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی پہلی امتوں کے کفار نے بھی کہ کفر و تکذیب پر قائم رہے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی کفر اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کی بری کمائیاں ان پر پڑیں اور انہوں نے اپنے اعمال خبیثہ کی سزا پائی، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس پر ہنستے تھے۔ اور مشرک بولے، اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوجتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، مثل بحیرہ و صائبہ وغیرہ کی۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا اور ان چیزوں کو حرام قرار دے لینا اللہ کی مشیت و مرضی سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ان سے اگلوں نے کیا کہ رسولوں کی تکذیب کی اور حلال کو حرام کی، اور ایسے ہی تمسخر کی باتیں کیں۔ تو رسولوں پر کیا ہے مگر صاف پہنچا دینا، حق کا ظاہر کر دینا، اور شرک کے باطل و قبیح ہونے پر مطلع کر دینا۔ اور بے شک ہر امت میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا، اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائیں کہ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو۔ تو ان امتوں میں کسی کو اللہ نے راہ دکھائی اور وہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری، وہ اپنی ازلی شقاوت سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم رہے۔ تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور ان کے شہر ویران کیے، اجڑی ہوئی بستیاں ان کے ہلاک کی خبر دیتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر سمجھو کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر و تکذیب پر مصر رہے
تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونا ہے۔ اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحالے کہ یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کی گمراہی ثابت ہو چکی اور ان کی شقاوت ازلی، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ شان نزول، ایک مشرک ایک مسلمان کا مکروز تھا۔ مسلمان نے مشرک پر تقاضا کیا، دوران گفتگو میں اس نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر مشرک نے کہا کہ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ مردے نہ اٹھائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا ہاں کیوں نہیں، یعنی ضرور اٹھائے گا، سچا وعدہ اس کے ذمہ پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس اٹھانے کی حکمت اور اس کی قدرت۔ بے شک وہ مردوں کو اٹھائے گا، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے، یعنی مردوں کو اٹھانے میں کہ وہ حق ہے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے، اور مردوں کے زندہ کیے جانے کا انکار غلط۔ جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے، تو ہمیں مردوں کو زندہ کر دینا کیا دشوار؟ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اس کے دین کی خاطر ہجرت کی۔ شان نزول، قتادہ نے کہا کہ یہ آیت صحابہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا ہی پڑا۔ بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ شریف ہی کو ہجرت کر کے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے۔ مظلوم ہو کر ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ وہ مدینہ طیبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دار الہجرت یعنی ہجرت گاہ بنایا، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کسی طرح لوگ جانتے، یعنی کفار یا وہ لوگ جو ہجرت کرنے سے رہ گئے، کہ اس کا اجر کتنا عظیم ہے۔ وہ جنہوں نے صبر کیا وطن کی مفارقت اور کفار کی ایذا اور جان و مال کے خرچ کرنے پر، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، اور خلق سے انقطاع یعنی علیحدگی اختیار کر کے اب بالکل حق کی طرف متوجہ ہیں، اور سالک کے لیے یہ انتہائی سلوک کا مقام ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد۔ شان نزول، یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اس طرح انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے، ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ حدیث شریف میں ہے بیماری جہل کی شفا علماء سے دریافت کرنا ہے، لہذا علماء سے دریافت کرو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ سنت الہیہ یوں ہی جاری رہی کہ اس نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، مفسرین کا قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ روشن دلیلوں اور کتابوں کے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو دلیل و کتاب کا علم نہ ہو۔ مسئلہ، اس آیت سے تقلید ائمہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری، یعنی قرآن شریف، کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو حکم ان کی طرف اترا اور کہیں وہ دھیان کریں۔ تو کیا جو لوگ برے مکر کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کے ساتھ ان کی ایذا کے در پہ رہتے ہیں اور چھپ چھپ کر فساد انگیزی کی تدبیریں کیا کرتے ہیں جیسے کہ کفار مکہ، اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے۔
جیسے قارون کو دنسا دیا تھا، یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدر میں ہلاک کیے گئے، باوجود کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے یا انہیں چلتے پھرتے سفر و حضر میں ہر ایک حال میں پکڑ دے کہ وہ تھکا نہیں سکتے خدا کو عذاب کرنے سے، یا انہیں نقصان دیتے گرفتار کر لے کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ حلم کرتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو سایہ دار چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں داہنے اور بائیں جھکتی ہیں، صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتی اور وہ اس کے حضور ذلیل ہیں، خوار و عاجز و مطیع و مسخر۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے۔ سجدہ دو طرح پر ہے، ایک سجدہ طاعت و عبادت جیسا کہ مسلمانوں کا سجدہ اللہ کے لیے، دوسرا سجدہ انقیاد یعنی فرما برداری و خضوع جیسا کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ۔ ہر چیز کا سجدہ اس کے حسب حیثیت ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ طاعت و عبادت، اور ان کے ماسوا کا سجدہ سجدہ انقیاد و خضوع۔ اور فرشتے اور وہ غرور نہیں کرتے، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں، اور جب ثابت کر دیا گیا کہ تمام آسمان و زمین کی کائنات اللہ کے حضور خاضع و متواضع اور عابد و مطیع ہے اور سب اس کے مملوک اور اسی کے تحت قدرت و تصرف ہیں، تو شرک سے ممانعت فرمائی۔ اور اللہ نے فرمایا دو خدا نہ ٹھہراؤ، کیونکہ دو تو خدا ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو، میں ہی وہ معبود برحق ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے، تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ باوجود کہ معبود برحق صرف وہی ہے، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، خواہ فقر کی یا مرض کی یا اور کوئی، تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، اسی سے دعا مانگتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو تم میں ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، اور ان لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں تو کچھ برت لو اور چند روز اس حالت میں زندگی گزار لو کہ عن قریب جان جاؤ گے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوا، اور انجانی چیزوں کے لیے یعنی بتوں کے لیے جن کا الہ اور مستحق اور نافع و دار یعنی فائدہ مند نقصان دہ ہونا انہیں معلوم نہیں۔ ہماری دی ہوئی روزی میں سے یعنی کھیتیوں اور چپائیوں وغیرہ میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں، خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو کچھ جھوٹ باندھتے تھے، بتوں کو معبود اور اہل تقرب اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ خزاعہ اور کنانہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، پاکی ہے اس کو، وہ برتر ہے اولاد سے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا نہایت بے ادبی و کفر ہے۔ اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے، یعنی کفر کے ساتھ یہ کمال بدتمیزی بھی ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اس کے لیے اولاد ہی کا ثابت کرنا عیب لگانا ہے، اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور سبب عار جانتے ہیں،
اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ غم سے کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے شرم کے مارے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا، جیسا کہ کفار مضر اور خزاعہ اور تمیم قبیلے لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے انہیں اس قدر ناگوار ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی کا برا حال ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند کہ وہ والد و ولد یعنی اولاد سب سے پاک اور منزہ، کوئی اس کا شریک نہیں، تمام صفات جلال و کمال سے متصف، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا یعنی معاصی پر پکڑتا اور عذاب میں جلدی فرماتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا، سب کو ہلاک کر دیتا۔ زمین پر چلنے والے سے یا کافر مراد ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یا یہ معنی ہے کہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہیں چھوڑتا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو کوئی زمین پر تھا ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف وہی باقی رہے جو زمین پر نہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ ظالموں کو ہلاک کر دیتا اور ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی، پھر زمین میں کوئی باقی نہیں رہتا، لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے اپنے فضل و کرم اور حلم سے۔ ٹھہرائے وعدے سے یا اختتام عمر مراد ہے یا قیامت۔ پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے، یعنی بیٹیاں اور شریک، اور ان کی زبانیں جھوٹوں کہتی ہیں کہ ان کے لیے بلائی ہے، یعنی جنت۔ کفار باوجود اپنے کفر و بہتان کے اور خدا کے لیے بیٹیاں بتانے کے بھی اپنے آپ کو حق پر گمان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہوں اور خلقت مرنے کے بعد پھر اٹھائی جائے تو جنت ہم ہی کو ملے گی، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں، جہنم ہی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کوتک برے اعمال ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے، اور انہوں نے اپنی بدیوں کو نیکیاں سمجھا، تو آج وہی ان کا رفیق ہے، دنیا میں اسی کے کہے پر چلتے ہیں، اور جو شیطان کو اپنا رفیق اور مختار کار بنائے وہ ضرور ذلیل و خوار ہو۔ یا یہ معنی ہے کہ روز آخرت شیطان کے سوا انہیں کوئی رفیق نہ ملے گا اور شیطان خود ہی گرفتار عذاب ہوگا، ان کی کیا مدد کر سکے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری یعنی قرآن شریف مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کریں امور دین سے، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو روئیدگی یعنی نباتات سے سرسبزی و شادابی بخش کر زندہ کر دیا اس کے مرے پیچھے، یعنی خشک اور بے سبزہ و بے گیاہ ہونے کے بعد۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں اور سن کر سمجھتے اور غور کرتے ہیں، وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں جو قادر برحق زمین کو اس کی موت یعنی قوت نامیہ یعنی بڑھنے کی قوت فنا ہو جانے کے بعد پھر زندگی دیتا ہے، وہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بے شک زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، اگر تم اس میں غور کرو تو بہتر نتائج حاصل کر سکتے اور حکمت الہیہ کے
عجائب پر تمہیں آگاہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے، جس میں کوئی شائبہ کسی چیز کی آمیزش کا نہیں، باوجود کہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف لطیف برآمد ہوتا ہے۔ اس سے حکمت الہیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے۔ اوپر مسئلہ بعث کا بیان ہو چکا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کیے جانے کا۔ کفار اس کے منکر تھے اور انہیں اس میں دو شبے درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز فاسد ہو گئی اور اس کی حیات جاتی رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی۔ اس شبہ کا ازالہ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر حیات عطا فرما دیا کرتے ہیں، تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے بعید نہیں۔ دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کی اجزاء منتشر ہو گئے اور خاک میں مل گئے، وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے اور خاک کے ذروں سے ان کو کس طرح ممتاز کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا، اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی اس میں نہیں آتا۔ اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کی اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر مجتمع فرما دے۔ شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعمت کا اتمام یہی ہے کہ دودھ صاف خالص آئے اور اس میں خون اور گوبر کے رنگ و بو کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ نعمت تام نہ ہوگی اور طبع سلیم اس کو قبول نہ کرے گی۔ جیسی صاف نعمت پروردگار کی طرف سے پہنچتی ہے، بندے کو لازم ہے کہ وہ بھی پروردگار کے ساتھ اخلاص سے معاملہ کرے اور اس کے عمل ریا اور ہوائے نفس کی آمیزشوں سے پاک و صاف ہوں، تاکہ شرف قبول سے مشرف ہوں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا بیان تھا۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے ہم تمہیں رس پلاتے ہیں کہ اس سے نبیذ بناتے ہو اور اچھا رزق یعنی سرکہ اور رب، پکا ہوا رس جو جما لیا گیا ہو، اور خرما، کھجور اور مویز یعنی بڑے سوکھے ہوئے انگور۔ مسئلہ مویز اور انگور وغیرہ کا رس جب اس قدر پکا لیا جائے کہ 2/3 جل جائے اور 1/3 باقی رہے اور تیز ہو جائے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ یہ حد سکر تک نہ پہنچے اور نشہ نہ لائے تو شیخین کے نزدیک حلال ہے، اور یہی آیت اور بہت سی احادیث ان کی دلیل ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور پھلوں کی تلاش میں اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہیں۔ فضل الہی سے جن کا تجھے الہام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ تجھے چلنا پھرنا دشوار نہیں، اور تو کتنی ہی دور نکل جائے راہ نہیں بہکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد رنگ برنگ نکلتی ہے، سفید اور زرد اور سرخ، جس میں لوگوں کی تندرستی ہے اور نافع ترین دواؤں میں سے ہے، اور بکثرت معاجین میں شامل کیا جاتا ہے۔
بے شک اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر دھیان کرنے والوں کو کہ اس نے ایک کمزور ناتوان مکھی کو ایسی زیرکی اور دانائی عقل مندی عطا فرمائی اور اب ایسی دقیق صنعت مرحمت کی۔ پاک ہے وہ اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ۔ اس سے فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو یہ صنعت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف اجزا حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر و پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس مادے کہ جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال یعنی ناممکن سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرماتا ہے جو خود ان میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا عدم سے اور نیستی، جب تمہارا وجود ہی نہ تھا، اس کے بعد ہستی عطا فرمائی۔ کیسی عجیب قدرت ہے۔ پھر تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری اجل پوری ہو، جو اس نے مقرر فرمائی ہے، خواہ بچپن میں یا جوانی میں یا بڑھاپے میں۔ اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے، جس کا زمانہ عمر انسانی کے مراتب میں 60 سال کے بعد آتا ہے کہ قوا یعنی طاقتیں اور حواس سب ناکارہ ہو جاتے اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے عجائب مشاہدے میں آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان بفضل الہی سے محفوظ ہیں، طول عمر و بقا سے انہیں اللہ کے حضور میں کرامت اور عقل و معرفت کی زیادتی حاصل ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ توجہ اللہ کا ایسا غلبہ ہو کہ اس عالم سے انقطاع ہو جائے اور بندہ مقبول دنیا کی طرف التفات سے مجتنب ہو۔ اکرمہ کا قول ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل ناقص عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا، سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑھائی دی، تو کسی کو غنی کیا، کسی کو فقیر، کسی کو مالدار، کسی کو نادار، کسی کو مالک، کسی کو مملوک۔ تو جنہیں بڑھائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں اور باندی غلام آقاؤں کے شریک ہو جائیں۔ جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو؟ سبحان اللہ، یہ بت پرستی کا کیسا نفیس، دل نشین اور خاطر گزین رد ہے۔ تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، قسم قسم کے غلوں، پھلوں، میووں، کھانے پینے کی چیزوں سے۔ تو کیا جھوٹی بات یعنی شرک و بت پرستی پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی فضل و نعمت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا اسلام مراد ہے سے منکر ہوتے ہیں اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں یعنی بتوں کو جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے لیے مانند نہ ٹھہراؤ، اس کا کسی کو شریک نہ کرو۔
بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک کہاوت بیان فرمائی، یہ کہ ایک بندہ ہے، دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور یعنی طاقت نہیں رکھتا، اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر، جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، تو وہ عاجز مملوک غلام اور آزاد مالک صاحب مال جو بفضل الہی قدرت و اختیار رکھتا ہے، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب غلام و آزاد برابر نہیں ہو سکتے باوجود کہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ خالق مالک قادر کے ساتھ بے قدرت و اختیار بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں، اور ان کو اس کے مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم و جہل ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو ہیں، بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہیں کہ ایسے براہین بینہ اور حجت واضحہ یعنی روشن و واضح دلائل کے ہوتے ہوئے شرک کرنا کتنے بڑے وبال و عذاب کا سبب ہے۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، دو مرد ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا، نہ اپنی کسی سے کہہ سکے نہ دوسرے کی سمجھ سکے، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے اور کسی کام نہ آئے، یہ مثال کافر کی ہے۔ کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے؟ یہ مثال مومن کی ہے۔ معنی جی ہیں کہ کافر ناکارہ گونگے غلام کی طرح ہے، وہ کسی طرح مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتا جو عدل کا حکم کرتا ہے اور صراط مستقیم پر قائم ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ گونگے ناکارہ غلام سے بتوں کو تمثیل دی گئی اور انصاف کا حکم دینا شان الہی کا بیان ہوا۔ اس صورت میں معنی جی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والے بادشاہ کے ساتھ گونگے اور ناکارہ غلام کو کیا نسبت۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔